آیا جائے، مگر قرآن مجید ایک ایسی عظمت والی، ایک ایسی بلندی والی، ایک ایسی لاریب کتاب ہے جسے چھوٹا بچہ بھی سنائے، بڑا بھی سنائے، ہر ایک سنا سکتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں تو بہت کتابیں ہیں، ہر کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا، ہر کتاب کو سن کر کوئی شخص اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرتا۔ جو کتاب، جو رسالہ، جو کچھ بھی پڑھے وہ بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، اگلے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، مگر کائنات میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جسے لوگ سن کر اپنا مذہب تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو چند واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، ابن حشام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت اور جری انسان تھے، کتنے بہادر شخص تھے، کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے، کسی سے گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ کبھی مکہ والوں کے اوپر ان کا بہت رعب ہوا کرتا تھا، لیکن ایک دن تلوار لے کر گھر سے چلے اور راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم نے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا، اے عمر تو اپنے گھر کی خبر لے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر کہنے لگے، جس اسلام کو میں ختم کرنے کے لیے، جس کی بنیاد کو مٹانے کے لیے چلا تھا، وہ میرے گھر تک کیسے پہنچا؟ حضرت عمر واپس لوٹے، دروازے پہ دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قرآن مجید سن لیا تھا، انہوں نے بھائی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب بہن پر ہاتھ اٹھایا، انہیں مارا، انہیں خون آیا۔ حضرت عمر شرما گئے اور بہن سے کہنے لگے، یہ بتاؤ آپ کر رہے کیا تھے؟ بہن نے کہا، ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ذرا مجھے بھی بتائیے، مجھے بھی پڑھائیے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا، اے عمر آپ پاک نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ یا سورہ حدید کی شروع کی آیات پڑھی گئی۔ جب حضرت عمر کے کان مبارک میں یہ آیات مبارکہ پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی اس نبی کے در پر لے جاؤ جس نبی کے در پر میں پہلے کسی اور انداز سے جا رہا تھا۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسلام کیوں لایا؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی، دوسرا قرآن مجید کا یہ معجزہ تھا، قرآن مجید کی یہ تاثیر تھی کہ جس عمر کو تلوار کے ساتھ کوئی پھیر نہیں سکتا، اس عمر کو قرآن کی تاثیر نے تبدیل کر دیا، کفر سے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہی تو سب سے بڑی عظمت ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے زمانے میں مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں پہ بڑے ظلم ہوا کرتے تھے، بڑے ستم ہوا کرتے تھے، کفار مکہ مسلمانوں کو جینے نہیں دیا کرتے تھے، صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم مکہ کو چھوڑ کر کہیں اطمینان والی جگہ پہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی، صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ میں جا کر پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ نے انہیں دربار میں بلایا۔ کسی نے کہا، مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، یہاں پر اب دہشت گردی پھیلائیں گے۔ نجاشی بادشاہ وہاں کا تھا، انہوں نے دربار میں بلایا، کہا بتاؤ آپ لوگ مکہ سے یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے وہاں کوئی شخص آیا ہوا ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، وہ کہنے لگے کہ ہم پہلے زنا کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب ہم میں وہ پیغمبر آیا، اس نے ہماری تربیت کی، ہم زنا نہیں کرتے، اب ہم سود کھانے والے تھے، اب ہم سود نہیں کھاتے، ہم ظلم و ستم کرنے والے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے سب یہ کام چھوڑ دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اندر ایک پیغمبر آیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت
تلاوت شروع کی. جب نجاشی بادشاہ نے سورہ مریم سنی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, یہاں تک کہ اس کے ساتھ اس کے جو وزراء کھڑے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. اور اس نجاشی بادشاہ نے کہا میں مدینہ تو نہیں جا سکتا لیکن میں یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سامعین محترم, یہ وہ عظیم کتاب, یہ وہ عظمت والی کتاب کہ جس نے بادشاہوں اور سلطانوں کے دلوں کو پلٹ دیا. سامعین محترم, آخری چند باتیں عرض کرتا ہوں. سیرت خلقان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابن خلقان مخدوم رحمہ اللہ نے, کہ ایک شخص تھا جو عیسائی تھا. حضرت مامون الرشید کے زمانے میں وہ لوگوں کو بلایا کرتے